آگ اور ہوا اللہ کے حکم سے وجود میں آتے ہیں، اس کی شراب سے دونوں مست ہیں۔ اے بیٹا، بردباری کا پانی غصے کی آگ بھی تو اللہ کی جانب سے دیکھے گا۔ ہوا کی جان اگر اللہ سے واقف نہ ہوتی تو قوم عاد کے نیک و بد میں کیسے فرق کرتی؟ قرآن میں ارشاد ہے کہ کافر جنت میں نہ جائے گا جب تک اونٹ سوئی کے نکوے میں داخل نہ ہو جائے۔ اونٹ کا وجود باریک نہیں ہو سکتا، ہاں ہو سکتا ہے، لیکن اس کام میں خدا کا ہاتھ چاہیے، کیونکہ ہر ناممکن اس کے ہاتھ سے ممکن ہو جاتا ہے۔ وہ ہر دم کن فکا کے کام میں مصروف ہے۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ اپنے گدھے نفس کی گردن پکڑ لے اور اسے راستے کی طرف کھینچ، راستہ جاننے والوں کی طرف آ۔ خبردار گدھے کو نہ چھوڑ، کیونکہ یہ سبزہ رازدار کا عاشق ہے۔ تو نے اسے ذرا ڈھیل دی تو یہ فوراً گھاس کی طرف بھاگے گا۔ گھاس کا عاشق گدھا راستے کا دشمن ہے۔ اگر تو راستے کا واقف نہیں ہے تو یہ جو گدھا چاہیے اس کے برخلاف کرو، ہی سیدھا راستہ ہوگا۔ صبر بڑی قیمتی دولت ہے۔ حدیث میں ہے کہ صبر ایمان کا حصہ ہے۔ خیالات جس طرح اثرات کے لحاظ سے مختلف ہے، اسی طرح اپنی ذات کے بارے میں بھی مختلف ہے۔ ایک ہی انسان کے بارے میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ڈسنے والا سانپ، لیکن کوئی دوسرا اسے اپنا دوست خیال کرتا ہے۔ سانپ سمجھنے والے کی نظر میں اس کی برائیاں ہیں، دوست سمجھنے والے کے خیال میں اس کی بھلائیاں ہیں۔ ہر شخص میں کچھ برے یا بھلے اخلاق ہوتے ہیں، سو ہمیشہ کسی کے اچھے اخلاق پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ حضرت یوسف باپ کے نور نظر تھے، لیکن بھائیوں کے نظر میں برے تھے۔ جاہلوں کے سامنے کسی مدعا کے ثبوت کے لیے خاموشی بہتر ثبوت ہے۔ میں بھی خاموش رہنا چاہتا ہوں، لیکن میری مستی بے ارادہ میرا منہ کھول دیتی ہے، جیسے چھینک یا جماہی سے بے ارادہ منہ کھول جاتا ہے۔ جب انسان کسی رنج و مصیبت کا اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے۔ یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے۔ شکوہ تو دراصل میری اس نعمت کا ہونا چاہیے جو تجھ کو مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ خلیفہ نے لیلی سے پوچھا، تو وہی ہے جس کی وجہ سے قیس مجنون اور دیوانہ بنا پھرتا ہے؟ تو دوسرے حسینوں سے بڑھ کر تو نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، خاموش رہ، چونکہ تو مجنون نہیں ہے۔ اگر تیرے پاس مجنون کی آنکھ ہوتی تو دونوں جہاں تیری نظر میں بے قدر ہوتے۔ تو ہوش میں ہے اور مجنون بے ہوش ہے۔ عشق کی راہ میں تیری جیسی بیداری بری ہے۔ اس زندہ کا عشق اختیار کرے جو سدا رہنے والا ہے۔ اس کا عشق اختیار کر کے تمام نبیوں نے عزت پائی۔ تو یہ نہ کہہ کہ ہماری رسائی بادشاہ تک نہیں ہے، کیونکہ کریموں پر